پلیز دور ہٹیں مجھ سے، پلیز میرے قریب مت آئیں۔ زاویان ملک نے جیسے ہی اس پر جھکتے اس کے بالوں کو جوڑے سے پکڑا، اسی وقت کچھ کیچر میں پھنسے بالوں کی وجہ سے اس کے سر میں درد بھری ٹیسیں اٹھی تھی، جس کی وجہ سے کراہتی ہوئی مشائم اب رونے کے ساتھ ساتھ بھیک بھی مانگنے لگی، جبکہ خالی آنکھوں سے اس کے روتے ہوئے چہرے کو دیکھتے زاویان ملک مزید الجھنوں میں جکڑنے لگا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اس کی چاکلیٹی براؤن آنکھوں میں اپنی سرمئی آنکھیں گاڑتے زاویان ملک نے تعصبانہ اور روب کے ملے جلے لہجے میں اس کا نام پوچھا تھا۔ مشائم۔ اپنے اوپر گرے زاویان ملک سے نظر چراتی مشائم خود کو اس سے دور کرنے کی جدوجہد کے دوران ایک پل کو ٹھہر کر اس کے پوچھنے پر لرزتے ہونٹوں سے اپنا نام بول گئی۔ کہیں ایک امید تھی کہ شاید اس شخص کو اس پر ترس آ جائے اور وہ اسے محفوظ طریقے سے اس کے گھر پہنچا دے۔ رو کیوں رہی ہو؟ ابھی تک اس کی شناسائی آنکھوں میں ڈوبے زاویان نے دوسرا سوال کیا، جب اس کے دوران وہ آس پاس کی ہر چیز کو فراموش کر چکا تھا، مگر اس کی دائیں کلائی ابھی بھی زاویان کی سخت گرفت میں تھی۔ پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ اس کے سوال کو نظر انداز کرتے وہ اس وقت صرف اپنی رہائی اور عزت کو قائم رکھنا چاہتی تھی، جبکہ مشائم کا گورا چہرہ لگاتار آنسوؤں میں بھیگ رہا تھا۔ لو چھوڑ دیا۔ 1 منٹ سے پہلے اس کے شہر سے نکلتے زاویان ملک نے اس کی کلائی کو جھٹکا اور اس کے درمیان اور اپنے درمیان فاصلہ قائم کرتا کھڑا ہو گیا۔ وہ جیسے ہی اٹھا مشائم فوراً سے اٹھ کر بھاگنے لگی، مگر اس سے پہلے کہ زاویان نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے روکا۔ کہاں بھاگ رہی ہو لڑکی؟ کاٹدار نظریں اس کے معصوم چہرے پر گاڑتے زاویان نے اس کی صفتات پر اس کی کمر پر بکھرے آبشار کی مانند لمبے بالوں کو دیکھا جو اس کی خوبصورتی سے زیادہ خوبصورت تھے۔ میرا دوپٹہ۔ بے حد بھولے پن سے ہکلاتے بولتے مشائم نے اپنے ایک ہاتھ کو اپنے سینے سے چھپانے کی صورت میں اپنی نظریں شرمندگی سے زمین پر گاڑ لی تھی، تو اس کی جھکی نظروں میں دیکھتے زاویان نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، تو مشائم جلدی سے آگے بڑھتی اپنے دوپٹے کو تھامتی اچھے سے خود پر اوڑھ گئی تھی۔ یہاں دیکھو میری طرف۔ مشائم کانپتی ہوئی رخ موڑ کر اس کی جانب پشت کیے کھڑی تھی۔ جب زاویان ملک تیز آواز میں بولا، اس کا چہرہ ہر جذبات سے عاری تھا، جیسے وہ مشائم میں الجھ کر رہ گیا ہو، اس کے رویے کی سمجھ نہیں آ رہی ہو، یا پھر معصومیت اسے گھائل کرنے لگی ہو۔ اس کے بولتے ہی مشائم نے لرزتے وجود کو سہارا دیتے ہولے ہولے مڑتے ایک نظر زاویان ملک پر ڈالی، مگر دوسری نظر وہ زمین پر جم آ گئی۔ ڈر لگ رہا ہے مجھے۔ اس کی لرزتی پلکوں کی سرجنشی دیکھ کر زاویان نے اس کے کانپتے ہاتھوں پر نظر ڈالی۔ وہ اس قدر ڈری ہوئی تھی جیسے زاویان ملک کو نہیں کسی بھوت کو دیکھ لیا ہو، جبکہ اس کے پوچھنے پر مشائم نے بغیر کچھ بولے فقط سر ہلانے میں اکتفا کیا تھا۔ کیوں ڈر رہی ہو مجھ سے؟ اس کی جانب قدم بڑھاتے زاویان نے اس کے چہرے پر نظر ڈالتے اس کے پنکھڑی جیسے ہونٹوں پر نظر ڈالی جو آدھے اندر کو اور آدھے باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ وہ آپ میرے قریب آ رہے تھے۔ اپنی قمیض کو مٹھیوں میں دبوچتے مشائم نے اس کے قدم آگے کی جانب بڑھنے کی بدولت اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھا لیے۔ میں قریب نہیں آؤں گا تو کیا پوری رات تمہیں دیکھ کر گزاروں گا؟ اس کی بیوقوفانہ سی وجہ پر زاویان نے ایک آئبرو چکا کر طنز کرنا ضروری سمجھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید اس کی جانب بڑھتا، اسی وقت اس کا فون رنگ ہوا۔ بیڈ سے اپنا فون اٹھاتے زاویان نے کان کے ساتھ لگایا۔ پلیز مجھے جانے دیں۔ مشائم ابھی تک ہکلا رہی تھی جب زاویان نے گھوری ڈالنے کے انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ شش، بالکل خاموش۔ اس کے منہ پر انگلی رکھتے زاویان نے دوسری جانب شہزل کی بات سنی، جبکہ مشائم زاویان کی اس حرکت پر تھوڑا سا پیچھے ہوئی تھی۔ اوکے، بولتے ہی کال بند کرتا زاویان ملک وارڈروب سے ٹراؤزر شرٹ پکڑتا وہیں پر مشائم کے سامنے بدلنے لگا۔ جب اس کا ارادہ بھانپتے مشائم نے فوراً سے پہلے اپنا رخ دیوار کی جانب کیا، پھر 1 منٹ میں ہی زاویان ملک اپنے کپڑے بدلتا کمرے سے باہر نکلتا دروازے کو اچھے سے بند کر گیا تھا، تو اس کے جاتے ہی مشائم نے خود کو تھوڑا سا محفوظ محسوس کیا۔ کیا ہوا شنایا؟ اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلایا ہے؟ خیریت ہے؟ انٹرن سے داخل ہوتے زاویان ملک نے فکرمندی بھرے لہجے میں پوچھا، اور فوراً سے پہلے شنایا ملک کے پاس آتا اس کے افسردہ اور سنجیدہ چہرے کو دیکھتے اگلے ہی لمحے اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ سب ٹھیک تو ہے نا شنایا؟ اس کے چہرے کو دیکھ کر زاویان کو بھی کچھ پریشانی ہوئی۔ بھائی وہ مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی، شنایا نے دھیمے لہجے میں کہتے ان سب کی جانب دیکھا، تو سب ایک ساتھ تذب بذب کا شکار ہوئے۔ ایسی بھی کیا بات تھی جو ابھی ہی کرنا ضروری ہے؟ ہاں بولو شنایا، ہم سن رہے ہیں۔ زاویان نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے تھوڑا سا حوصلہ دیا، تو شنایا نے بنا یہاں وہاں کی بات کیے سیدھی مدعے کی بات کی۔ بھائی میں بالاچا سے نکاح کروں گی۔ ٹھہر ٹھہر کر بولتے
اس نے اپنے لفظوں سے ان سب پر دھماکہ کیا۔ وہ سب چند ثانیے کے لیے دھک رہ گئے۔ زاویہ نے حیرت بھری نظریں شنایا پر ٹکائی، جسے دیکھ کر شنایا نے اپنی نظریں جھکا لی۔ شنایا تم ہوش میں ہو؟ ایک پل میں سکتے سے باہر نکلتی شاسمین بیگم اس کی جانب بڑھی، اس کے بازو سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑنے لگی۔ جب اس نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں بے یقینی کئی حد تک پھیل گئی تھی۔ ہاں شنایا، تو پاگل تو نہیں ہو گئی؟ اس کے قریب آتے شہزل ملک نے اسے جھڑکا تھا۔ بیٹا یہ سب کیا ہے؟ ایسا کیوں بول رہی ہو تم؟ حمدار صاحب نے اس سے اصل وجہ پوچھنی چاہی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ انکار کر رہی تھی اور اب ایک دم سے کیا ہو گیا؟ بابا یہ میرا فیصلہ ہے، میں بلاد شاہ سے نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ نظریں جھکائے اس نے اپنا اٹل فیصلہ سنایا تو خود پر ضبط کرتے زاویان ملک نے اپنی مٹھیوں کو دبوچا اور اپنے غصے کو پرے دھکیلا۔ اور اس فیصلے کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ زاویان ملک سمجھ نہیں سکا تھا وہ ایسا کیوں بول رہی تھی۔ جب شنایا نے اپنے لبوں پر زبان پھیرتے بولنا شروع کیا، بھائی وجہ کوئی نہیں ہے، بس میں نے روم میں جا کر سوچا کہ مجھے ان سے نکاح کرنا چاہیے۔ اصلی لہجے میں بولتے اس نے خود کو بے بس محسوس کر رہا۔ نہ جانے کیوں زاویان کی سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے خوف آنے لگا تھا۔ اور ایسا کیوں سوچا تم نے؟ اپنے لہجے کو بڑی حد تک نارمل رکھتے زاویان نے تعصبانہ لہجے میں کہا۔ شنایا کے گلے میں ابھرتی گلٹی معدوم ہوئی تھی۔ بھائی وہ چاہتے ہیں نا کہ شنایا ملک خون بہا کے بدلے میں آئے۔ وہ اتنا بولی جب اس کی بات کاٹتے زاویان ملک درمیان میں بول پڑا۔ اور تم ان کی یہ چاہ پوری کرنا چاہتی ہو؟ شنایا نے دیکھا اس کے ماتھے پر غصے کی وجہ سے بل واضح ہوئے تھے۔ بھائی پوری بات تو سنے نا، وہ لوگ میرا جینا حرام کرنا چاہتے ہیں نا، لیکن بلاد سے نکاح کر کے ان کا پورے گھر کا جینا تو اب میں حرام کروں گی۔ شنایا نے انہیں اپنا پلان سنایا تو زاویان نے کرب سے اپنی آنکھیں اور پیشانی کو مسلا تھا۔ شنایا یہ کیسا مذاق ہے؟ زاویان نے اپنی مٹھیوں کو زور سے دبوچتے دانت پیستے کہا۔ بھائی یہ مذاق نہیں ہے، میں سیریس ہوں، میں واقعی ہی ان سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اٹل لہجے میں بولتے شنایا نے اپنا فیصلہ سنایا۔ شنایا تم جانتی ہو میں ایسے کسی صورت نہیں ہونے دوں گا۔ جب تم نے کچھ کیا ہی نہیں تو سزا ہم یا تم کیوں بھگتیں؟ کافی حد تک تو خود کو فارمل کرتے زاویان نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے۔ لیکن بھائی انہیں تو ایسا ہی لگتا ہے نا؟ تو شنایا یہ ان کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں۔ زاویان نے اسے سمجھانا چاہا مگر وہ یہ سمجھنے تھوڑی آئی تھی۔ بھائی یہ ہمارا مسئلہ ہے، آپ میری بات کو سمجھیں۔ بھائی بہت شوق ہی نہ انہیں شنایا ملک کو رکھیل بنانے کا۔ بھائی بہت شوق ہے نا انہیں شنایا ملک کو رکھیل بنانے کا۔ ان کا یہ شوق کا بھوت میں اتار دوں گی۔ شنایا میں تمہیں کسی مصیبت میں نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے بہتر ہے تم اپنا فیصلہ بدل لو۔ اگر شنایا اٹل اور ضدی تھی تو زاویان ملک بھی اسی کا بھائی تھا۔ بھائی میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، میں اپنا فیصلہ نہیں بدل سکتی۔ آپ سب کو بھی میرے فیصلے کو اہمیت دینی چاہیے۔ شنایا کے اتنے حق اور دیدہ دلیری سے بولنے پر زاویان کو مزید تیش چڑھا تھا۔ شنایا تیرا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ یہ کیسی ضد لگا رکھی ہے تو نے؟ جبکہ تو جانتی بھی ہے تیرا بھائی ایسا کچھ نہیں ہونے دے گا۔ شاسمین بیگم نے خمار آلودہ لہجے میں بولتے شنایا کی توجہ کھینچی تھی۔ ہاں شنایا، یہ ماما ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ سارا فطور اپنے دماغ سے نکال دے۔ شہزل الملک کے بولنے پر شنایا نے اسے کاٹتی نگاہوں سے گھورا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں نکاح صرف بالات سے کروں گی۔ اگر سب نے میری بات نہ مانی تو مجھ سے کوئی امید مت رکھیے گا۔ شنایا جانتی تھی وہ سب کی لاڈلی ہے، اس کا یہ طریقہ کار اختیار کرنا سب کو مائل کر دے گا، وہ اس کی بات مان جائیں گے۔ جبکہ اپنا فیصلہ دوبارہ سے سناتے شنایا اس بار وہاں رکی نہیں بلکہ بولتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ لیکن اس کے جاتے ہی زاویان ملک کا ابلتا غصہ ایک دم سے بھڑکا، جس کی بدولت تیش کے عالم میں زاویان نے ٹھیک 1 منٹ بعد اپنا ہاتھ پوری قوت سے شیشے کی میز پر دے مارا۔ ایک پل میں اس کا پورا ہاتھ لہو لہان ہو گیا جب وہ تینوں اس کے پاگل پن پر اس کی جانب بڑھے تھے۔ کمرے میں آتے ہی شنایا ملک نے نہ خود سے اسے دیکھا، پھر زور سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتی وہ چلتی بالاج کے پاس آئی جو ابھی تک صوفے پر بیٹھا تھا۔ ہو گیا ہے آپ کا کام، اب مجھے میری یو ایس بی واپس کر دیں جلدی سے۔ ایک ہاتھ کمر پر رکھتے دوسرے ہاتھ سے بالاج سے یو ایس بی مانگتے شنایا نے اپنے چہرے کے تاثرات کو سخت رکھا تھا۔ جب بالاج مسکراتا محسوس نشست کو چھوڑتا شنایا کے بالکل سامنے آیا۔ مطلب میں پرسوں بارات لے کر آ جاؤں؟ شرارتی انداز میں بولتے بالاج نے جیب سے یو ایس بی نکال کر اس کی جانب بڑھائی تو شنایا نے جلدی سے اپنے ہاتھ میں لے لی۔ جی بالکل، آپ جائیں یہاں سے اب، اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے۔ چلا جاتا ہوں، پہلے ایک بات تو بتاؤ، بلاج نے سپاٹ لہجے میں پوچھنے پر شنایا نے اس کی جانب ایسے دیکھا جیسے کہنا چاہ رہی ہو اب کیا ہے؟ ویسے انکار کی اصل وجہ کیا تھی؟ بلاج جانتا تھا کہ اس نے آخر نکاح سے انکار کیوں کیا۔
وہ بھی اتنے گبرو نوجوان سے، جس پر پہلے تو اس نے اپنی آنکھیں گھمائی پھر بولنا شروع کیا۔ مجھے آپ نہیں پسند بالاج شاہ۔ ایک ایک لفظ کو چباتے شنایا نے اصل وجہ بتائی۔ اس کے علاوہ تعصب سے بولتے بالاج نے اس کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ آپ کی پہلے بھی شادی ہو چکی ہے۔ شنایا نے دوسری بات بتائی۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی وجہ بتاؤ۔ بالاج نے دوبارہ سے اپنے سر کو جھٹکا تھا۔ نفرت کرتی ہوں میں آپ سے۔ اس بار شنایا نخوت سے چبا کر بولی تھی، جیسے اسے دانتوں تلے کچل دیں گے۔ یہ بھی میں اچھے سے جانتا ہوں۔ اس کے علاوہ اپنی اور میری عمر کا فرق دیکھا ہے آپ نے؟ میری بابا کی عمر کے لگتے ہیں آپ۔ شنایا نے اچھے سے روسٹ کرتے اس 35 سالہ نوجوان کو 50 پر پہنچا دیا تھا، جس پر بالاج شاہ کا مدم سا کہکا لگا تھا۔ لڑکی، نکاح کے بعد میں تمہیں اپنی حرکتوں سے 35 کا ہی لگوں گا۔ بالاج پھر سے ہنستا ہوا شنایا نے ایک بار پھر سے اس کی زبانی بات پر اپنی آنکھیں گھمائی تھی۔ مجھے آپ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، بہتر ہے شرافت سے نکل جائیں آپ یہاں سے۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں، مگر واپس ضرور آؤں گا، وہ بھی پوری بارات کے ساتھ۔ روبدار لہجے میں اپنی قمیض کو جھاڑتے، اپنی اجرک کو کندھے پر صحیح کرتے بالاج کھڑکی کی جانب گیا۔ وہ جہاں سے آیا تھا وہیں سے اب جا رہا تھا، جبکہ شنایا نے جلدی سے اپنا کبرٹ کھولتے اس یو ایس بی کو اندر رکھا اور پھر سوچنے لگی کہ وہ نیچے کتنی بدتمیزی کر آئی تھی، مگر اب نیچے بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ وہ ناراض ہو کر آئی تھی۔ لاسٹ سیمسٹر کی کلاس میں بیٹھا شہزل الملک پہلے ہی لیکچر میں بوریت کا اظہار کرنے لگا۔ 2 منٹ بھی آرام سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ خرافاتی دماغ اور دل بس یہی کہہ رہا تھا کہ کچھ نیا کیا جائے اور سوچ نظریں سامنے وائٹ بورڈ پر جمائے۔ شہزل الملک اپنی ہی سوچوں میں گم تھا جب اچانک سے دروازہ کھلا اور نیہان شاہ اندر داخل ہوئی۔ کم آن نیہان، پروفیسر نے دروازے پر کھڑی نیہان کو دیکھتے اجازت دی تو وہ اندر داخل ہوئی۔ البتہ انہوں نے نیہان شاہ سے لیٹ آنے کی وجہ نہیں پوچھی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے نیہان شاہ ایک رسپانسیبل اسٹوڈنٹ ہے۔ اگر وہ لیٹ ہو گئی ہے تو ضرور کوئی وجہ ہوگی، جبکہ نیہان کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ لیٹ ہوئی تھی۔ نظریں جھکا کر کلاس کے اندر داخل ہوتے اس نے چاروں اطراف میں نگاہیں گھمائی، بس پھر ایک کرسی خالی نظر آئی تو وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ اس کی کوئی دوست نہیں تھی اور نہ ہی وہ دوست بناتی تھی جو اس کے لیے پہلے سے مخصوص جگہ رکھ لیتی، جبکہ شاذ الملک تو حیرت انگیز نظروں سے بس اپنے ساتھ بیٹھی نیہان شاہ کو دیکھتا ہی دیکھتا رہ گیا۔ لیکن وہ اپنے بیگ سے رجسٹر نکالنے میں مصروف تھی۔ خود پر محسوس کرتی کسی کی تپش بھری نظروں سے اس نے اسی وقت چہرہ اوپر اٹھاتے اپنے تھوڑے فاصلے پر پاس بیٹھے شاذل الملک پر نظر ڈالی، جو پہلے سے ہی اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا۔ شاذل نے اپنی ہنی آنکھیں نیہان کی بلو گرنش آنکھوں میں ڈالتے اگلے ہی لمحے نیہان نے غصے والے تاثرات ظاہر کرتے ترقی سے اپنی نظروں کا مرکز بدلتے بورڈ کی جانب دیکھا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ میری ہی کلاس میں پڑھتی ہیں۔ اسے مصروف انداز میں لیکچر اپنے رجسٹر پر اتارتے دیکھ کر شاذل نے امپریس ہوتے ہوئے کہا، جس پر نیہان شاہ نے ذرا بھی رسپانس نہیں دیا۔ کچھ بولتی کیوں نہیں؟ جب بھی کوئی سوال کروں گا گونگی بن جاتی ہو۔ ویل میں اس کی واحد جھلکتی آنکھوں کو دیکھتے شاذل بس سوچ کر ہی رہ گیا تھا۔ ہے، آئی ایم شاذل ملک، اینڈ یو؟ اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھاتے شاذل نے مسکراتے اپنا تعارف کروایا تو نیہان نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ اپنی مٹھیوں کو دبوچتی اپنے غصے کو قابو کرتی اسے اندر ہی اندر پی گئی تھی، ورنہ اس کا دل چاہ رہا تھا اس شخص کو ایسی وانٹ لگائے کہ وہ نیہان کی جگہ اسے دیکھنا بھی جرم سمجھے۔ اسے نہیں پسند تھا کوئی اس سے بات کرے، اس کی جانب دیکھے یا اس سے دوستی کرنے کی کوشش کرے۔ وہ خاموشی پسند لڑکی تھی اور اس کی اس عادت سے پوری یونیورسٹی واقف تھی، سوائے شاذل ملک کے، جس نے کل سے اب تک بس نیہان شاہ کے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ نیہان نے مہارت سے اسے نظر انداز کیا تو شاذل کے ساتھ بیٹھا حمائل کہکہ لگانے پر مجبور ہو گیا، مگر پروفیسر کی وجہ سے وہ نیچے منہ کرتا اپنے کہکہے کو روکنے لگا تو شاذل نیہان سے توجہ ہٹاتا حمائل کو گھوریاں ڈالتا دیکھتا رہ گیا تھا۔ ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہے۔ اپنی عزت افزائی ہو جانے پر شاذل اس کے قریب ہوتا سرگوشی نما آواز میں بولا، بیٹا وہ تجھے گھاس بھی نہیں ڈال رہی، ایٹیٹیوڈ تو بہت دور کی بات ہے۔ حمائل نے ہنستے جواب دیا تو شاذل نے اس کے پیٹ میں کوہنی ماری۔ مجھے یہ ایٹیٹیوڈ دکھانے والی ہوتی کون ہے اب؟ بتاؤں گا میں اسے کہ شاذل ملک کو اگنور کرنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ ویسے بھی کچھ بولتی نہیں ہے، اب اس گھونگی کو میں بلواؤں گا۔ زیر لب بڑبڑاتا شاذل ملک گھڑی کی جانب دیکھتا اب فقط بریک کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ اس کے خرافاتی دماغ نے پلان تو پہلے سے ہی تشکیل دے دیا تھا۔ پھر جیسے ہی بریک ہوئی نیہان شاہ کلاس سے باہر نکلتی اسٹریٹ سائڈ والے ایریے کی جانب گئی
جہاں بس ایک آدھ ہی لوگ تھے۔ درخت کے نیچے گول نما بنے سیمنٹ پر بیٹھے نیہان نے نوٹس نکالتے ہوئے پڑھنا شروع کیا۔ تقریباً 10 منٹ گزرے۔ وہ پڑھنے میں اس قدر مصروف تھی کہ آس پاس کا ہوش نہیں تھا۔ جب پڑھتے پڑھتے اچانک سے نہ جانے کہاں سے اس کے نوٹس پر ایک موٹی سی چپکلی آ گری۔ ایک پل کے لیے نیہان کی پوری آنکھیں کھل کر پھیلی تھیں، مگر اگلے ہی لمحے اس زندہ چپکلی کو ہلتے دیکھ کر نیہان نے فوراً سے ایک خوفناک چیخ مارتے اپنے نوٹس کو دور پھینکا تھا، مگر اس اچانک افتاد میں وہ ادھموئی چپکلی اب اس کے جوکرز پر گر گئی تھی، جس کی وجہ سے نیہان شاہ چیخیں مارتی وہاں سے اٹھ کر کھڑی ہوتی اچھلنے ہی لگ پڑی تھی، جبکہ اس کی چیخو پکار پورے ایریا میں گونجنے لگی۔ آس پاس گزرتے لوگ اب اسے دیکھنے لگے، اپنی آنکھیں بند کیے، اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے وہ بھی چلا ہی رہی تھی۔ جب درخت کے پیچھے سے نکلتا شہز الملک اس کے کندھے کو تپکنے لگا، اگلے ہی لمحے اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ شہز الملک اس کی حالت پر شاندار کہکے لگانے لگا۔ جب نیہان نے اپنی آنکھیں کھولتے اپنے سامنے بلند کہکے لگاتے شہز الملک کو دیکھا، تم ایک چپکلی سے ڈر گئی؟ اب گراؤنڈ میں نیہان کی چیخوں کے بجائے اس کے کہکے گونجنے لگے، جبکہ شہزل کی اس حرکت پر نیہان کی آنکھوں میں ایک دم سرخی دوڑی تھی۔ اس نے اپنے دانت اور مٹھیوں کو زور سے دبوچا اور اپنا غصہ پینے کی کوشش کرنے لگی، مگر اب اس کی غلطی نہیں تھی، اس نے جان بوجھ کر یہ سب کیا تھا۔ جسے سوچتے نیہان شاہ کا غصہ آگ کی طرح بھڑکا تھا اور شہز الملک کو اپنے شعلوں میں جلانے لگا۔ اسٹاپ اٹ! نیہان شاہ اتنی اونچی آواز میں بھڑکی کہ شہز الملک کی ہنسی کو ایک دم سے بریک لگا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ تمہیں کیا لگا میں تمہیں کچھ نہیں کہا تو اس کا یہ مطلب میں لاچار ہوں، بے بس ہوں؟ تم اتنا سب کر لو گے اور میں تمہیں بس گھور کر گزر جاؤں گی؟ کیا سوچ رکھا ہے تم نے؟ یہ سب کرتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ کسی کو تنگ کرتے؟ نیہان شاہ اسے گھورتے تو نہیں سے بولتے اب کی بار اپنی انگلی اٹھا کر اسے وارن کرنے لگی، جبکہ شہز الملک کو اب پتہ چلا اس لڑکی کی زبان بس چلتی نہیں دوڑتی بھی ہے۔ تم جانتے بھی ہو مجھے میں کون ہوں؟ اس یونیورسٹی کے مالک بالاج شاہ کی بہن ہوں۔ تمہیں 1 منٹ سے پہلے اس یونیورسٹی سے باہر نکلوا سکتی ہوں۔ بڑے روب سے بولتی وہ شہز الملک کو وارن کرتی اس پر دھماکہ کر گئی تھی۔ آئندے کے بعد اگر تم میرے آس پاس بھی بھٹکے نا تو اپنے بھائی سے بول کر میں تمہارا حشر نشر کر دوں گی۔ شہزل تو جب سے اب حیران ہوتا ایک جگہ منجمد ہوا تھا، جبکہ نیہان عجلت میں اپنا بیگ اٹھاتی 1 منٹ سے پہلے وہاں سے نکلی تھی، مگر پیچھے سوچوں میں ڈوبا شہز الملک جتنا حیران تھا وہ جانتا تھا بالاج کی چھوٹی بہن نیہان شاہ بھی ہے جو پڑھائی کے سلسلے میں باہر گئی تھی، مگر اس نے کبھی نیہان کو دیکھا نہیں تھا اور نیہان نے خود بھی نہیں کبھی شہز الملک کو دیکھا تھا۔ بالاج شاہ کی بہن مطلب نیہان شاہ۔ شہزل بڑبڑایا، مگر اسے سمجھ نہیں ہے اس بات پر وہ خوش ہو یا اداس۔ وہ سال پہلے پاکستان آئی تھی اور اس دوران اس کی طبیعت خراب ہو جانے کی صورت میں بالاج شاہ نے اس کا ایڈمیشن یہیں پر کروا دیا تھا۔ کتنے ہی دن سے وہ اپنی ماڈلنگ کی کلاسز مس کر رہی تھی اور آج اس کا جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اسی لیے سونے کی وجہ سے لیٹ آنکھ کھلی تھی۔ لیکن بیڈ پر اٹھتے وہ پہلے دوڑتی اپنی کبرڈ کے پاس گئی، گویا وہ دیکھ سکے کہ وہ یو ایس بی وہیں پر ہے نا۔ بہت ہی ناسمجھ ہے بالاج شاہ۔ یو ایس بی کو پکڑتے شنائے ملک تنزیہ اپنے خیالوں میں بالاج کو تنبیہ دیتے ہوئے بولی تھی، آپ کو کیا لگا تھا آپ مجھے بلیک میل کریں گے اور میں آسانی سے ہو جاؤں گی؟ آپ کی باتوں میں آ کر آپ سے نکاح کر لوں گی؟ شنایا چلتے ہوئے ڈریسنگ کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا وہ اس یو ایس بی کو اپنی دوست کے حوالے کر دے گی، کیونکہ اس سے تو ہرگز نہیں سنبھالی جانی تھی۔ مجھے دھمکی دے کر دوبارہ ثبوت بھی مجھے ہی دے گئے۔ بہت کچے کھلاڑی ہیں آپ بالاج شاہ۔ ابھی وہ یہ سب سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ بالاج بھلا اتنا بے وقوف کیسے ہو سکتا ہے۔ جب اس نے یو ایس بی شنایا کو واپس کر دی ہے تو شنایا اس سے نکاح کیوں کرتی؟ اس کے پاس اب کون سا ثبوت تھا جو وہ ڈر جاتی یا اس کا حکم مانتی؟ تب اسی وقت اس کا بیڈ پر پڑا موبائل رنگ ہوا تو شنایا ملک اپنے خیالوں سے باہر نکلتی بیڈ کے پاس آتی، رانگ نمبر دیکھ کر کال کو یس کر گئی تھی۔ ہیلو! موبائل کو کان کے ساتھ لگاتے اس نے یو ایس بی کو اپنے بیگ میں ڈالا تاکہ فریش ہو کر اپنی دوست سے ملنے جا سکے۔ اس نے ہیلو کیا مگر دوسری جانب گہری خاموشی تھی، مگر جلد از جلد اس سکون بھری فضا میں شخص کی آواز نے تلاطم پیدا کیا۔ تو کیسی ہے میری ہونے والی مسز؟ دوسری جانب سے بالاج شاہ کی جوش بھری آواز۔ اپنی سماعت سے ٹکرانے کی صورت میں شنایا نے موبائل کو کان سے دور کرتے نمبر کو غور سے دیکھا۔ کیوں کال کی ہے آپ نے؟ بالاج کی آواز سنتے ایک پل میں اس کا سارا موڈ خراب ہوا تھا اور وہ دوبارہ سے موبائل کان کے ساتھ لگاتی بیزاری سے بولی، تمہیں یاد کروانا تھا کہ کل میں بارات لے کر آ رہا ہوں۔ میں آج کا دن ہے تمہارے پاس، جتنی تیاری کرنی ہے کر لو۔
बालाज की सुकून भरी आवाज़ मोबाइल में उभरी तो शनाया की नाक की नथें फैली थी। बालाज शाह पहली दफ़ा किसी ने बालाज शाह पहली दफ़ा किसी से ऐसे बात कर रहा था, ऐसे ब्लैकमेल कर रहा था, वरना वो ठहरा सदा का संजीदा शख्स, जो किसी से मजाक करना तो दूर हंस कर बात भी नहीं किया करता था। ओके, ओके को थोड़ा लंबा करते शनाया ने तंजिया कहा, फिर मैं आपको याद करवा दूं कि अगर तो आपको अपनी और अपने ख़ानदान की बेइज्जती करवाने का बहुत क्रेज़ है तो शौक़ से आए, वरना अपना और मेरा वक्त ज़ाया मत करें। तीखे लहजे में बोलती वह बालाद शाह को नासमझी में मुब्तला कर गई थी। क्या कहना चाहती हो तुम शनाया? साफ साफ क्यों नहीं कहती? पल में लहजे को नॉर्मल करते बालाज ने अपने आईब्रो झुकाए तो शनाया खुल कर हंसी थी। कितने भोले हैं आप बालाज, सीरियसली आप मुझे ब्लैकमेल ही करने आए थे ना? बात मुकम्मल करते शनाया ने एक बार फिर से कहका लगाया। आपको क्या लगा था मैं आपसे निकाह करूंगी, वो भी तब जब आपके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत ही ना बचा हो? इस बार शनाया बोली थी और बालाज ने दूसरी जानिब से एक ज़बरदस्त कहका लगाया। सीरियसली शनाया मलिक, क्या इतना कच्चा खिलाड़ी समझ रखा है मुझे? करख्त मगरूर लहजे में बोलता वो शनाया को एकदम से उलझनों में उलझा गया था। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें यूएसबी दे दी तो मतलब गेम ख़त्म हो गया? लेकिन शनाया, असल गेम तो अभी शुरू हुआ है। खेल इंतकाम का है, बदले का और जुनून का। ये आप क्या बोल रहे हैं? मतलब क्या है आपकी बात का? अजलत में बोलती वो मोबाइल पर पकड़ तेज़ कर गई थी। न जाने क्यों बलाज की ऐसी बातें अभी से खौफ में घेरने लगी थी। मतलब ये कि मतलब ये कि शनाया मलिक, तुम्हारी यूएसबी की एक कॉपी मेरे पास मौजूद है और अगर कभी मुझे कहीं पर इनकी ज़रूरत पड़ी तो मैं इसका इस्तेमाल अच्छे से करूँगा। बालाज के बोलने की देर थी जब शनाया मलक पर धमाका हुआ था। इसने तो ये सोचा ही नहीं था, और अगर तुमसे निकाह के वक्त कोई हंगामा ना किया, तुम्हारे भाई ने कोई हंगामा किया तो इसकी ज़िम्मेदार सिर्फ तुम होगी। याद रखना, अंजाम भी सिर्फ तुम्हें भुगतना पड़ेगा। एक आखिरी बात बोलते इसने गाल कट कर दी तो शनाया अपनी जगह पर सुन होते सोचों में जकड़ गई थी। दिमाग अभी से इसके अल्फाज और दिमाग में अभी तक इसके अल्फाज अपने कानों में गूंजते महसूस करने लगी। एक अनजानी जगह और कमरा जहां इस वक्त इस लड़की ने मिलगज्जी अंधेरा कर रखा था। पूरा कमरा तारीकी में डूब चुका था। जब अपनी जेब से लाइटर निकालते इसने तारीक कमरे को इस रोशनी नुमा आग से रोशन किया तो अब कमरा थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा। दीवार के साथ टेक लगाते इसने हाथ में पकड़ी तस्वीर को ऊपर करके देखा, जिसे देखते ही इसके चेहरे पर बेतहाशा तहश आया था। लाइटर को दोबारा से चलाते एक आखिरी नखूत भरी नज़र शासमीन बेगम की तस्वीर पर जमाते देखते ही देखते इसके चेहरे पर चट्टानों की सख्ती जाहिर होने लगी। मगर अगले ही लम्हे इसने लाइटर की मदद से तस्वीर को जलाना शुरू किया। जैसे जैसे वो तस्वीर जल रही थी, बिल्कुल इसी तरह वस्या हवेली की मालकिन शासमीन बेगम को भी गुस्से की आग में जलाना चाहती थी। जब इतनी देर में कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। बीबी जी, आपने बुलाया मुझे? अच्छे से दरवाजे को बंद करते इस शख्स ने अदब से सर झुकाते कहा तो हल्की सी आग की रोशनी में इस लड़की ने फ़कत अपने सर को असबात में खम दिया था। जी खान बाबा, मुझे काम है आपसे। इस लड़की की मुसलसल नज़रें इस जलती तस्वीर पर थीं, जिसे ऊपर की जानिब उठती भड़कती आग ख़त्म कर रही थी। जी बीबी जी, हुक्म करें। खान बाबा ने एक नज़र इसके चेहरे पर डालते दूसरी नज़र फ़ौरन से झुका ली। अभी कुछ वक्त अभी कुछ वक्त बाद जावियान मलिक के कैसल में मीडिया को इकट्ठा करके ले जाएं, मगर यह काम बहुत सफाई से होना चाहिए। किसी को कानो कान खबर ना पड़े कि मीडिया को किसने भेजा है और क्यों भेजा है। वह तस्वीर पूरी तरह से जलकर राख हुई। फिर इस लड़की ने इस आखिरी टुकड़े को ज़मीन पर फेंक दिया था। जी बीबी जी, काम हो जाएगा। फ़ौरन से हामी बढ़ता वो उधेड़ उम्र का शख्स इसके एक इशारे करने पर बाहर की जानिब रवाना हुआ था। जब वो लड़की अपने अंदर से नफरत को ख़त्म करती, अपने जहन को पुरसकून करती, कुछ नए मंसूबों को सोचने लगी। सफ़ेद हवेली की पिछली साइड पर काफ़ी ज़्यादा घोड़े रखे गए थे। नेहान को घोड़ों की सवारी करना बहुत पसंद था, इसीलिए वो जब भी उदास होता निहान को घोड़ों की सवारी करना बहुत पसंद थी, इसलिए वो जब भी उदास होती तो तन्हाई में वो घोड़ों की सवारी किया करती थी। अभी वो वहीं पर मौजूद थी जब बालाद शाह इसे लंच पर बुलाने के लिए हवेली के बैक एरिया के जानिब बढ़ा था। मगर इस दौरान चलते इसके पैरों के पास उड़ती कोई तस्वीर आई जो इसके पास आते ही रुक गई थी। बालाज ने देखा मगर वो पहचान नहीं सका कि किसकी तस्वीर है, क्योंकि इसका रुख ज़मीन की जानिब था। मगर जल्द ही झुक कर इसने तस्वीर को उठाया और अपनी जानिब करते देखा था, लेकिन इसके देखने की देर थी जब बालाज की आंखें एकदम से सुर्ख अंगारा हुई थी। इसने देखा वो इसकी शादी की तस्वीर थी जिसमें इसकी बीवी अंबर शाह और बालाद शाह दोनों ही मौजूद थे। लेकिन इस पुरानी तस्वीर को देखकर जो तैश बालाद शाह को इस वक्त चढ़ा था वो नाकाबिले बयां था।
اس کے جبڑے تنے تھے، پھر اس نے خونخوار نظروں سے دیکھتے ہی دیکھتے اپنے غصے کو اتارنے کے لیے اس تصویر کو جھٹکے سے پھاڑ دیا اور اس کے اتنے ٹکڑے کر دیے کہ اگر کوئی اس تصویر کو دیکھ بھی لے تو پہچان نہیں سکے کہ کس کی تصویر ہے۔ تمہاری ہر یاد کو مٹا دوں گا امبر شاہ، تم میری زندگی سے نکل چکی ہو، تمہیں اپنی سوچوں سے اس طرح ختم کر دوں گا جیسے تم کبھی تھی ہی نہیں۔ سختی سے اپنے جبڑے بھینچتے بالاج نے اس کے ٹکڑوں میں پھٹی تصویر کو ڈسٹ بن میں پھینکا تھا اور اگلے ہی لمحے لمبے لمبے ڈاک بڑھتا وہاں سے چلتا بیک سائڈ استبل میں آ گیا۔ سال پہلے ہی بالاج شاہ کی شادی اس کی کزن امبر شاہ اس کی پھپھو کی بیٹی سے ہوئی تھی جو لندن رہتی تھی۔ امبر شاہ بہت ہی زیادہ آزاد خیال کی مالک تھی، اس کا کسی ایک چیز میں انٹرسٹ بہت کم رہتا تھا، جبکہ بالاج شاہ کی امبر کے بارے میں کوئی خاص رائے نہیں تھی۔ اس کا کہنا تھا اگر اس کے پیرنٹ راضی ہیں تو وہ بھی امبر شاہ سے خوشی خوشی شادی کر لے گا۔ ایک وقت میں امبر شاہ کو بالاج شاہ کافی پسند آیا اور پھر جلد ہی گھر والوں کی مرضی سے ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ مگر گزرتے عرصے کے ساتھ ساتھ امبر شاہ کا بالاج شاہ سے دل بڑھنے لگا، جبکہ بالاج شاہ کو بھی امبر شاہ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پورا دن اپنے کاموں میں مصروف ہوتا، مگر اس نے امبر شاہ کو بھی اس کے مطابق صحیح وقت دیا تھا۔ لیکن امبر شاہ آزاد خیال کی مالک لڑکی اب اس سے بیزار ہو چکی تھی۔ اسے اب کچھ نیا چاہیے تھا جس کی وجہ وہ بنا جس کی وجہ سے وہ بنا بالاج شاہ سے پوچھے یہاں وہاں جانے لگی، جبکہ بالاج شاہ کو اس کا روز بند سور کر باہر جانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ پھر ایک دن تنگ آ کر امبر شاہ اپنے کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ بالاج کے منہ پر اور زندگی پر کلپ لگا کر چلی گئی تھی۔ وہ اسے چھوڑ گئی تھی۔ اس کی اس حرکت پر بالاج شاہ اپنے خاندان کی عزت مٹی تلے رونتا دیکھ کر امبر شاہ سے اتنی نفرت کر گیا کہ اب اگر کبھی بھی وہ دوبارہ اس کی زندگی میں آتی تو بالاج شاہ بنا کسی کا لحاظ کیے اس کے منہ پر اسی وقت اسے طلاق دے دیتا، آدھی دی ہوئی طلاق پوری کر دیتا۔ نہان شاہ گھوڑے کے پاس کھڑی سے گھاس کھلا رہی تھی جب بالاج شاہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ میری گڑیا کیا کر رہی ہے؟ بالاج اس کے پاس آتا، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ساتھ لگاتا تو نہان شاہ ہلکا سا مسکرائی۔ کچھ خاص نہیں لالا۔ بالاج شاہ سے دور ہوتے اپنا دوپٹہ دوبارہ سے صحیح کرتے نہان نے جواب دیا تو بالاج شاہ نے اس کے سکون بھری فضا میں ایک لمبا سانس کھینچا۔ اچھا چلو پھر میرے ساتھ ڈنر کر لو۔ بالاج نے اس کے سنجیدہ چہرے پر نظر ڈالتے اس کی گال سہلاتے کہا تو نہان اپنے سر کو اسپات میں جنشی دیتی، دوپٹے کو اوپر اپنے کندھے پر پھیلاتی، چادر کو صحیح کرتی بالاج کے ساتھ اندر کی جانب بڑھنے لگی۔ دائیں ٹیبل پر سب موجود تھے۔ جب وہ دونوں بھی آ کر بیٹھے تو زارا بیگم نے اپنا کھانا چھوڑ کر پہلے بالاج کا کھانا نکالتے اس کی جانب بڑھایا تھا۔ ماما میں نے کتنی دفعہ کہا ہے آپ کھانا مت چھوڑا کریں، میں اپنے لیے کھانا ڈال لیا کروں گا۔ بالاج نے آرام دہ لہجے میں بولتے اپنی ماں کی جانب دیکھا جو اپنے بیٹے کی بات پر مسکرائی تھی۔ بیٹا میں نے کتنی دفعہ کہا ہے مجھے اچھا لگتا ہے تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا پروسنا۔ زارا بیگم بھی اسی کے انداز میں بولی تو بالاج نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر عقیدت سے چوما اور پھر کھانا شروع کر دیا۔ بابا ہم کل سے حویلی جائیں گے شنائے ملک کو لینے کے لیے، اسے اپنی رکھیل بنانے کے لیے، اسے نکاح کرنے کے لیے۔ کھانا کھانے کے دوران بالاج نے گمبھیر آواز میں بولتے ان سب کو اپنا فیصلہ سنایا تو ایک ساتھ سب کے چہرے ہونک ہوئے تھے۔ بالاج رکھیلوں سے نکاح نہیں کیا جاتا۔ اس کی بات پر برہم ہوتی چچی جان ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی تو بالاج نے چاول سے بھرا چمچ منہ میں ڈالتے چچی جان کی جانب دیکھا۔ کیوں چچی جان آپ کو کس نے کہا رکھیل سے نکاح نہیں کیا جاتا؟ بالاج نے ابروچ کہا کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ میں شنائے ملک کو صرف اپنی رکھیل ہونے کا نام دوں گا، وہ صرف اس لیے تاکہ سیاہ حویلی اس کے ساتھ ہونے والے ایک ایک ظلم سے ڈرے، اور دوسری بات بالاج شاہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کسی انجان لڑکی کو بغیر کسی رشتے کے اپنے گھر میں یا اپنے کمرے میں رکھے۔ بالاج شاہ نے آسان لفظوں میں بولتے انہیں دونوں وجہ بتائی تو چچی جان کے منہ پر جیسے کلپ لگی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی شنائے ملک کسی رشتے کے تحت اس گھر کی فرد بن کر آئے۔ بالاج تم ایسا کیوں کر رہے ہو بیٹا؟ اس معصوم بچی کا کیا قصور ہے؟ کیوں تم اسے سب کی سزا دو گے؟ کیوں تم اسے اس سب کی سزا دو گے؟ کھانے کو چھوڑتی زارا بیگم دھیمے لہجے میں بولی وہ نہیں چاہتی تھی یہ دشمنی ذرا بڑھے یا ان کا بیٹا کسی کو نقصان پہنچائے۔ جبکہ نہان شاہ ان کی باتیں سن رہی تھی مگر اسے کوئی تاثر نہیں دیا، جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو۔ تو ماما ہماری زرلین کا بھی کوئی قصور نہیں تھا؟ جب انہوں نے ہماری زرلین پر رحم نہیں کیا تو ہم کیوں کریں؟ لوگوں کو چھوڑ دیں تو ہم کیوں ان لوگوں کو چھوڑ دیں؟ کیوں ان پر رحم کریں؟ بالاج شاہ کی بات حق پر تھی۔ لیکن بیٹا خام خواہ کی نفرت کو پروان دینے کا کیا فائدہ؟ تم ان مسئلوں میں مت پڑو۔ میں جانتی ہوں میری زرلین کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا
مگر میں نے سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ اگر وہ لوگ سچ میں برے ہوئے تو تقدیر خود انہیں سزا دے گی۔ میرے بچے، تم بھی یہ معاملہ تقدیر کے حوالے کر دو۔ زہرا بیگم نے بھرپور طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ ایک رحم دل عورت تھی، وہ کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، چاہے وہ ان کا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ بھابھی، مجھے یقین نہیں آتا آپ کو زرلین کی موت کا ذرا بھی دکھ ہے۔ چچی جان سلگتی سادہ نظروں سے زہرا بیگم کو دیکھنے لگی۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ میری بیٹی تھی وہ، بھلا مجھے دکھ کیوں نہیں ہوگا؟ ان کی ایسی بات پر زہرا بیگم کی آنکھیں ہلکی سی نم ہوئی۔ وہ سوچ بھی کیسے سکتی تھی؟ اگر انہوں نے زرلین کو پالا نہیں تھا تو کیا انہوں نے اسے جنم بھی نہیں دیا تھا؟ اس کی اصل ماں وہ تھی۔ ان سے زیادہ دکھ بھلا کسی کو ہو بھی سکتا تھا؟ بھابھی، پھر آپ خاموش رہیں، میری بچی کا معاملہ ہے۔ انہوں نے ہماری بیٹی کو مار دیا، ہم کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ چچی جان کے بولتے ہی التمش صاحب زور سے اپنی مٹھیوں کو دبوچنے لگے۔ جبکہ بالات سے رہا نہیں گیا، وہ جلدی سے بول پڑا۔ چچی جان، آپ میری ماں سے ایسے بات نہیں کر سکتی۔ میں مانتا ہوں انہوں نے زرلین کو پالا نہیں اور آپ کو دے دیا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں چپ کر کے اپنی ماں کے خلاف کوئی بھی بات سن لوں گا۔ بالاچا کو اچھا نہیں لگا تھا چچی جان کا اس رویے میں اس کی ماں سے بات کرنا، جبکہ چچی جان دانت پیستی اپنے غصے کو اندر ہی اندر دبا گئی تھی۔ بیٹا، میرا وہ مطلب نہیں تھا، تم تو جانتے ہو نا میں زرلین کے معاملے میں کتنی جذباتی ہوں۔ مجھے ہر وقت اس کی یاد آتی ہے۔ میں چاہتی ہوں میری بیٹی میرے پاس واپس آ جائے، لیکن یہ بھی جانتی ہوں ایسا نہیں ہو سکتا۔ چچی جان افسردہ ہوئی تھی تو بالاج نے ہمدردی کے طور پر ان کے کندھے پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ کر انہیں تھوڑی تسلی دی تھی۔